اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ بھی گر رہا ہے پیچھے کر دونوں میں پیچھے کر دیں، ٹھیک۔ عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اسی کے ہاتھوں میں خیر ہے، اور پروردگار عالم ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھ۔ عزیزان گرامی، یہ آیت قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ملک، حکومت اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے روحانی اور معنوی اقتدار عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے نظام ہیں، ایک انسانوں کا بنایا ہوا نظام اور ایک پروردگار عالم کا بنایا ہوا نظام۔ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، اسے آزاد پیدا کیا ہے، جس کے نتیجے میں انسان مملکت، حکومت، بادشاہت قائم کرتا ہے۔ جب انسان ملک قائم کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے، سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے، سب سے زیادہ قوت اور قدرت وہ رکھتا ہے۔ وہ اس الہی نظام اور مملکت کو فراموش کر دیتا ہے جو ہر ملک کے اوپر ہے، ہر بادشاہت کے اوپر ہے۔ وہ اپنا نظام چلاتا ہے، پروردگار عالم اپنا نظام چلاتا ہے۔ تو بادشاہ یہ سمجھتے ہیں، حکمراں یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں ہے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی نگاہوں کے سامنے صرف مادی اسباب ہوتے ہیں، روحانی اسباب نہیں ہوتے ہیں۔ روحانی اسباب کا تعلق پروردگار عالم کی مملکت سے ہے، پروردگار عالم کی بادشاہت سے ہے۔ تو انسان حکومت قائم کر سکتا ہے،
لیکن کبھی بھی وہ حکومت اللہ کی حکومت سے زیادہ وسیع ترین نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان اپنی حکومت کے زور پر ابراہیم کو آگ میں ڈال سکتا ہے، لیکن ابراہیم کو جلا نہیں سکتا۔ تو آگ میں ڈالنا دنیا کے بادشاہوں کا کام ہے، دنیا کی حکومتوں کا کام ہے۔ جلانا یا نہ جلانا، جلنا یا نہ جلنا، یہ پروردگار عالم کے نظام کا حصہ ہے۔ توجہ ہے۔ تو لہذا جس مملکت کی بات ہو رہی ہے اس آیت کریمہ، وہ روحانی اور مانوی مملکت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ ملک عطا کر دیتا ہے۔ اور وہ کسے عطا کرتا ہے؟ وہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں صدق دل سے پیش قدمی کرتے ہیں اور پروردگار عالم کو پا لیتے ہیں۔ یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے راہیں ہموار کر دی ہیں کہ اگر کوئی سچے دل سے اس کی راہ میں پیش قدمی کرے گا تو وہ پروردگار عالم کو پا لے گا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ جسے روحانیت عطا کرتا ہے اسے ہی اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ جناب سیدہ کی زندگی کا اور تعلیمات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو جز ہے، جو روح ہے، جو قلب تعلیمات جناب سیدہ ہے، وہ ہے روحانیت۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ ہے روحانیت۔ یعنی انسان اگر روحانیت حاصل کر لے تو اللہ اسے وہ ملک عطا کرے گا کہ کوئی اسے ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اس کی ابھی وضاحت کروں گا، تمہیدی کلمات عرض کر رہا ہوں۔ تو جناب سیدہ کا جو تعلیمات کا جو بنیادی ہدف ہے وہ ہے حصول روحانیت۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے مذہبیت اور دوسری چیز ہے روحانیت۔ مذہبی ہونا اور ہوتا ہے، روحانی ہونا اور ہوتا ہے۔ اگر کوئی 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، شرافت کا اظہار کر رہا ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے اجتناب کر رہا ہے، واجبات پر عمل کر رہا ہے، حرام چیزوں سے دور جا رہا ہے، محرمات سے پرہیز کر رہا ہے، واجبات پر عمل کر رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مذہبی شخص روحانی بھی ہو۔ اس لیے کیونکہ ہر مذہبی روحانی نہیں ہوتا، لیکن ہر روحانی مذہبی ضرور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت اسلام کی عبادتوں کا مقصد ہے۔ اسلام کی عبادتوں کا نماز مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ روزہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ حج مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ کس چیز کا؟ خدا تک پہنچنے کا۔ اگر نماز پڑھ کے انسان خدا تک نہیں پہنچ رہا، روزے رکھ کر خدا تک نہیں پہنچ رہا، حج کر کے خدا تک نہیں پہنچ رہا، زکوٰۃ دے کر خدا تک نہیں پہنچ رہا، تو سمجھ لیجئے اس کی عبادتیں رائے گاہ ہو رہی۔ تو عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو پانا، خدا تک پہنچنا۔ تو جب انسان عبادتوں پر عمل کر کے صدق کے دل سے ریاضت کرتا رہتا ہے اور محنت کرتا رہتا ہے اور بے پناہ محنت کرتا ہے، بے ہم محنت کرتا ہے، تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب انسان کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے اور قلب بشر منور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ منزل ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان اور سالک اپنے پروردگار اور معبود کو پا لیتا ہے، پھر انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کی سانس کے ہر ذرے میں یاد الہی کی حرارت پنہا ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے عبادت گزار کا، یہ سالک کی وہ منزل ہوتی ہے کہ وہ ہر شے سے پہلے، ہر شے کے ساتھ، ہر شے کے بعد پروردگار عالم کا دیدار کرتا ہے، اس کے نور کا دیدار کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے روحانی شخصیت کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب انسان نالہ اور فریاد کرتا رہتا ہے تو پھر پروردگار عالم قدرت اس کا جواب دیتی ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر،
کرتے ہیں خطاب آخر. پھر حجاب خدا اور بندے کے درمیان جو حجاب ہے وہ اٹھ جاتے ہیں اور پھر انسان براہ راست اپنے معبود سے گفتگو کرنے لگتا ہے. یہ ہے روحانیت کہ جب انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جب ذرے ذرے میں پروردگار عالم کا وہ دیدار کرنے لگتا ہے. ہر شے سے پہلے اور ہر شے کے ساتھ وہ اپنے پروردگار عالم کو محسوس کرتا ہے اور اس کو قلب کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, دل کی نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہے. ذرات میں تجھی کو جلوہ گر دیکھتا ہوں, ذرات میں تجھی کو جلوہ گر دیکھتا ہوں, نظروں میں تو ہی تو ہے جدھر دیکھتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو عارف, دیکھیے اہل سنت کے یہاں ایسی شخصیتوں کے لیے ایک اصطلاح ہے جسے کہا جاتا ہے صوفیاء کرام. یعنی تصوف وہ علم ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان خدا کو پا لیتا ہے. دیکھیے دو منزل ہے, خدا کو سمجھنا اور ہے, خدا کو پانا اور ہے. انسان عقل سے خدا کو سمجھ سکتا ہے, عقل سے خدا کو پا نہیں سکتا, اس لیے کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جیسے پروردگار عالم نظروں سے چھپا ہوا ہے ایسے ہی عقلوں سے چھپا ہوا ہے. تو انسان عقل سے اللہ کو سمجھ سکتا ہے, پا نہیں سکتا, لیکن روح کے ذریعے انسان پروردگار عالم کو پا لیتا ہے. تو اہل سنت کے یہاں اس کی جو اصطلاح ہے وہ ہے تصوف, صوفی حضرات جو ہوتے ہیں. لیکن تشیع کے یہاں اس کے لیے جو اصطلاح وارد ہوئی ہے وہ ہے علم عرفان, اور اس پر عمل جو کرتا ہے اور جو خدا کو پا لیتا ہے اسے عارف کہا جاتا ہے, اسے عارف کہا جاتا ہے. اہل سنت حضرات اسے صوفی کہتے ہیں, ہم اسے صوفی نہیں کہتے, ہم اسے عارف کہتے ہیں. صوفی اور عارف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی صوفیت کے قدم شریعت کی سرحدوں کے اس پار چلے جاتے ہیں, لیکن عارف وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ شریعت کی رضا کو اپنی دوش پر اوڑھے رہتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو صوفی اور عارف میں فرق ہے. تو عارف خدا کو پا لیتا ہے, عارف آل رسول کو پا لیتا ہے, عارف محمد و آل محمد کی رضا حاصل کر لیتا ہے. یہ ہے جناب سیدہ کی تعلیمات کا سب سے بڑا مقصد, اور آپ کی سیرت طیبہ کا جو سب سے عظیم ترین درس ہے وہ ہے روحانیت. تو جب انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے روحانیت کی, تو عارف کی روحانیت کے جبروت کے سامنے سلاطین زمن کانپنے لگتے ہیں, اور اس کی پیشانی کے نور کا وہ دبدبا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے تاج کی چمک اور دھمک عارف کی پیشانی کے نور کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے. پھر وہ بادشاہوں سے کہیں زیادہ عظیم ہوتا ہے. وہ دولت نہیں رکھتا, وہ حشمت نہیں رکھتا, وہ فوج نہیں رکھتا, وہ مین پاور نہیں رکھتا, وہ خزانے نہیں رکھتا, لیکن اس کے پاس مانوی خزانے ہوتے ہیں. اس کے پاس کائنات کے ذرے ذرے پر اقتدار ہوتا ہے. جب انسان خدا کو پا لیتا ہے تو اللہ اسے ملک عطا کرتا ہے, اور جب ملک عطا کرتا ہے تو پھر نہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور ہوتا ہے, نہ اس سے زیادہ کوئی دولت مند ہوتا ہے. کسی نے کہا فضا, سنا ہے تیرے مولا نے یہودی شمون کے دیوار کو سونے کا بنا دیا. جناب فضا کہتی ہیں وائے ہو تجھ پر, وہ تو میرا مولا ہے اگر کنیز کہہ دے. ابھی حکم نہیں دیا تھا فضا نے, حکم نہیں دیا تھا فضا نے کہ ستون تبدیل ہوا اور سونے کا بن گیا. تو بادشاہوں کے خزانے خالی ہو سکتے ہیں, عرفا کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوا کرتے. بادشاہوں کی مملکت
محدود ہوتی ہے لیکن عرفا کی مملکت لامحدود ہوتی ہے۔ بادشاہوں کی حکومت اور مملکت ان کی زندگی میں ہوتی ہے لیکن عرفا کی حکومت ان کی زندگی میں ہوتی ہے، زندگی کے بعد بھی ہوتی ہے، اور روز محشر بھی ان کی حکومت برقرار رہے گی۔ روز محشر ان کی حکومت برقرار رہے گی۔ ایک شخص آیا حاکم شام کے دربار میں، بہت ضعیف تھا، بہت بوڑھا تھا، 300 برس اس کی عمر تھی۔ حاکم شام نے اسے لبھانے کے لیے کہا، کسی چیز کی حاجت رکھتے ہو؟ کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے تو میرے سامنے بیان کرو، میں بہت سخی ہوں، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب سنیں توجہ سے، نوجوان خاص طور سے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھ دی۔ تو عرفا جو خدا کو پا لیتے ہیں، اور پاتے کیسے ہیں؟ جب تک جناب سیدہ کا وسیلہ نہ ہو، جب تک محمد و آل محمد کا وسیلہ نہ ہو، انسان خدا کو پا ہی نہیں سکتا ہے، خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آل رسول کا کارنامہ یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات دکھاتے ہیں، بلکہ آل رسول کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ عرفا کو معجزات عطا کرتے ہیں۔ وہ فضہ اور سلمان و قمبر و بوذر کو کرامات عطا کرتے ہیں، جس پہ نظر کرم فرما لیتے ہیں، ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی سیاہ فام ہوتا ہے تو اسے فضہ بنا لیتے ہیں، اگر کوئی بے زر ہوتا ہے تو اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اگر کوئی بے خاندان والا ہوتا ہے تو اسے سلمان و منا اہل بیت بنا دیتے ہیں۔ تو انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ نہ اس سے زیادہ کوئی دولت مند ہوتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی قدرت رکھتا ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی طاقت رکھتا ہے۔ بادشاہوں کے سامنے جب ان کی جبروت کا اظہار ہوتا ہے تو جو وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ کانپنے لگتے ہیں۔ جن کی دولت کی چمک اور دھمک ان کی دولت کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے عرفا کہ وہ اپنے لیے کوئی تمنا نہیں کرتے، اپنے لیے کوئی آرزو نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا حاکم شام کے دربار میں ایک ضعیف ترین شخص آیا جس کی عمر 300 برس تھی۔ حاکم شام نے کہا، کچھ سوالات کی اس سے، اس کے بعد پوچھا کوئی تمنا ہو تو اس کا اظہار کرو، کوئی خواہش ہو تو اس کا اظہار کرو، کوئی آرزو رکھتے ہو، کوئی حاجت رکھتے ہو، میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ وقت ہوں، جو مانگو گے وہ عطا کروں گا۔ دولت چاہیے، ثروت چاہیے، زر چاہیے، جواہر چاہیے، درہم و دینار چاہیے تو بتاؤ، میں تم کو عطا کروں گا۔ اس ضعیف شخص نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے دنیا کی تمنا ہے نہیں، مجھے دنیاوی دولت کی آرزو ہے نہیں، زر و جواہر مجھے چاہیے نہیں، درہم و دینار کی آرزو میں رکھتا نہیں۔ ہاں ایک کام کرو اگر تم کر سکتے ہو، مجھے جوان بنا دو، مجھے جوانی عطا کر دو، شباب عطا کر دو۔ کہا یہ کام تو میں کر نہیں سکتا۔ کہا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسا کرو، مجھے جنت میں ایک محل کی گارنٹی دے دو۔ کہا یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اٹھ کے جانے لگا۔ حاکم شام نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا اس دربار میں بیٹھ کر کیا کروں گا جو نہ جنت میں گھر عطا کر سکتا ہے نہ مجھے جوانی عطا کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو بادشاہوں کی حکومت محدود ہوتی ہے، عرفا کی اور اولیاء کی مملکت اور بادشاہت لامحدود ہوتی ہے۔ وہ اگر نظر کرم فرما لے تو پھر زلیخا کو جوانی مل جائے، اور وہ اپنے غلاموں کو وہ مرتبہ عطا کر دیں کہ اگر کسی کو مٹی کا گھروندا بنا کر دے دے تو اللہ روز محشر ان کو جنت میں محل اور شبستان عطا کرتا ہے۔ تو لہذا بادشاہوں کے اقتدار محدود ہوتے ہیں، ان کی طاقت محدود ہوتی ہے، ان کی دولت اور ثروت محدود ہوتی ہے،
لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں، جو عرفاء ہوتے ہیں، جو روحانیت حاصل کر لیتے ہیں، جو آل رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے اور ان کی بتائی ہوئی راہوں پر چل کر خدا کو پا لیتے ہیں، اللہ انہیں لامحدود ملک عطا کر دیتا ہے۔ اللہم مالک الملکی، ملک کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لیکن وہ ملک صرف اپنے پاس نہیں رکھتا، توتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو ملک عطا کر دیتا ہے۔ تو اولیاء کو اللہ ملک عطا کرتا ہے محمد و آل محمد کے صدقے، انہیں ملک عطا کرتا ہے، انہیں ایسی بادشاہت عطا کرتا ہے کہ پھر دنیاوی بادشاہ جس کے سامنے لرزنے لگتے ہیں، جس کے سامنے جس کے سامنے کانپنے لگتے ہیں، تو عرفاء کو وہ مقام عطا کرتا ہے پروردگار عالم۔ تو جناب سیدہ کی تعلیمات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے روحانیت۔ آل رسول کی جو تعلیمات کا نچوڑ ہے وہ ہے روحانیت، کہ انسان خدا کو پہچانے اور خدا کو پالے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، مگر ہم اللہ سے رشتہ قائم نہیں کر پاتے۔ نماز میں نے عرض کیا مقصد نہیں ہے، روزہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے کہ اللہ سے رشتہ قائم ہو جائے۔ اگر نماز پڑھ کر اللہ سے رشتہ قائم ہو رہا ہے تو پھر نماز فائدہ مند ہے، ورنہ سمجھ لیجئے نماز ہماری بیکار جا رہی ہے، ہماری عبادتیں رائگاں جا رہی ہیں اگر ہم خدا سے رشتہ قائم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو روحانی شخصیت کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ سے رشتہ قائم کر کے پروردگار عالم کو پا لیتی ہے، معبود کو پا لیتی ہے، اپنا نفس بیچ دیتی ہے، اس کی رضا خرید لیتی ہے۔ تو جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ اسے ملک عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بادشاہ کسی عارف کو، کسی ولی کو، کسی حجت کو، کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی امام کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے بس ہے، ولی لاچار ہے۔ نہیں، وہ لاچار نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی قضاء و قدر پہ راضی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ بے بس نہیں ہے۔ کسی نے کہا امام حسن سے، مولا حاکم شام اتنا پریشان کرتا ہے، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کہا ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی ہیں، ورنہ اگر چاہوں تو زمین کو آسمان بنا دوں، آسمان کو زمین بنا دوں۔ توجہ چاہتا ہوں، چاہوں اللہ سے دعا کر کے زمین کو آسمان کر دوں، آسمان کو زمین کر دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ یہ حجت خدا کا اقتدار۔ ایک خارجی نے آ کے کہا واہ کیسا دعویٰ کرتے ہیں، ایسا دعویٰ تو آپ کے والد نے نہیں کیا، ایسا دعویٰ تو آپ کے نانا پیغمبر نے نہیں کیا۔ ایک مرتبہ رسول کے ولی عہد نے اس پر نظر ڈالی، اے عورت نامحرموں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی؟ امام کا یہ کہنا تھا، زبان سے الفاظ ادا ہوئے، اس کا جنس تبدیل ہوا اور وہ مرد عورت میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ وہ ملک عطا کرتا ہے، وہ ملک عطا کرتا ہے پروردگار عالم، کہ جو ملک بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طاقتور کون ہے؟ بادشاہ ہے، سلاطین ہے، حکمراں ہے۔ نہیں، ہم سمجھتے ہیں دولت مند کون ہے، ثروت مند کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ لیکن حقیقی ثروت مند ولی خدا ہوتا ہے، حقیقی مملکت حجت خدا کے پاس ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب روز محشر رسول اللہ کا ممبر لگایا جائے گا تو رسول اللہ کے برابر میں مولا کائنات کا ممبر لگایا جائے گا۔ اس کے بعد ائمہ کے ممبر ہوں گے، پیغمبروں کے ممبر ہوں گے، نبیوں کے ممبر ہوں گے۔ اس کے بعد پروردگار عالم اعلان کرے گا کہ اے فرشتوں، اے انبیاء کرام، اے اولیاء خدا، اپنی نظریں جھکا لو، رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ رسول کی بیٹی کی دیکھیے اقتدار، بادشاہوں کا اقتدار دنیا تک، ان کی زندگیوں تک محدود ہوتا ہے، لیکن جو اولیاء خدا ہوتے ہیں ان کا اقتدار لامحدود ہوتا ہے، زمان و مکان سے آزاد ہوتا ہے۔ نظریں نیچی کرو، سیدہ کی سواری آ رہی ہے، ناقے پر بیٹھ کر، نورانی ناقے پر بیٹھ کر رسول کی بیٹی آئے گی۔
حکم دیا جائے گا کہ جنت میں سیدہ سب سے پہلے داخل ہو جاؤ. جناب سیدہ کا ناقہ آگے بڑھے گا اور چلتے چلتے رک جائے گا جنت کے دروازے پر. جناب سیدہ اللہ سے پوچھیں گی پروردگار میرا مقام کیا ہے, میری منزلت کیا ہے؟ جناب سیدہ سوال کریں گی اللہ سے تو پروردگار عالم مشیت قدرت جلال میں آئے گی اور کہے گی سیدہ تیرا اقتدار یہ ہے کہ جسے چاہے جنت میں لے جائے اور جسے چاہے جنت میں داخل ہونے سے روک دے. یہ ہے اقتدار جو جناب سیدہ کو مرحمت فرمایا ہے پروردگار عالم. کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ فاطمہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے, نام فاطمہ کیوں رکھا پروردگار عالم نے؟ تو امام نے فرمایا لی انہا فتیمت شیعتها من النار. اللہ نے فاطمہ نام اس لیے رکھا کیونکہ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جو روز ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے چھڑا چکی. چھڑائے گی نہیں, چھڑائے گی نہیں, روز ازل سے چھڑا چکی. لیکن فاطمہ الزہرا کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ اب یہ بھی سن لے. ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں مگر ہم شیعہ نہیں ہیں. شیعہ کون ہیں؟ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. ہم شیعہ جب ہوں گے جب یہ کہیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں. خود ساختہ شیعہ ہونے سے کام نہیں چلے گا. ایک خاتون آئی جناب سیدہ کی بارگاہ میں اور انہوں نے کہا کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ وہ آپ کا شیعہ ہے. میرا شوہر کہتا ہے کہ وہ آپ کا شیعہ ہے. جناب سیدہ کہتی ہیں کہ جو کچھ ہم سے اس تک پہنچا ہے, جو کچھ ہم سے اس تک پہنچا ہے, اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے اور جس چیز سے ہم نے روکا ہے اس سے رکتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے, ورنہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اب وہ خاتون گئی, شوہر کو بتایا. شوہر مغموم ہو گیا, غمگین ہو گیا, رونے لگا, گریہ کرنے لگا. کہا وائے ہو مجھ پر, وائے ہو میری زندگی پر. حالت غیر ہو گئی اس کی. کہا کیوں؟ کہا میں جنت میں نہیں جاؤں گا, میں تو دوزخ میں جاؤں گا, کیونکہ جو کچھ آل رسول سے ہم تک پہنچا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے, اور جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے اس سے رکتے نہیں ہیں, تو میں تو جہنم میں جاؤں گا. دن رات رونے لگا. بیوی دوبارہ گئی, جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہتی ہے کہ یا بی بی سیدہ, جب سے آپ کا جواب میں نے اس کو دیا ہے شوہر کی حالت غیر ہے, دن رات گریہ کر رہا ہے. تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہا ہے. تو معاملہ کیا ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم سے محبت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. توجہ ہے, ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم سے محبت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ہمارے دشمنوں کا دشمن ہے, ہمارے دشمنوں کا دشمن ہے, ہمارے دشمنوں کا دشمن ہے. اور ہمارے جو امر ہیں اور نہیں ہیں عملاً ان کی مخالفت نہیں کرتا. ہمارے جو امر ہیں اور جو نہیں ہیں, جس کا حکم ہم نے دیا ہے اور جس سے ہم نے روکا ہے, اگر عملاً ان کی مخالفت نہیں کرتا, عملاً ان کی مخالفت ہمارے امر و نہیں کی, اگر عملاً مخالفت نہیں کرتا تو وہ ہمارا شیعہ ہے. توجہ ہے. اور جو عملاً ہمارے امر و نہیں کی مخالفت کرتا ہے, دل سے ہماری عزت کرتا ہے, دل میں اس کے محبت ہے, ہماری محبت کا اظہار کرتا ہے, ہمارے دوستوں سے دوستی کرتا ہے, ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے, ایسا انسان بھی جنت میں جائے گا جب اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے گا. لیکن وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے, وہ ہمارا محب ہے. تو اس کا مطلب محب اور ہوتا ہے, شیعہ اور ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد.
محب اور ہے، شیعہ اور ہے۔ محب کون ہے؟ جو دل سے محبت بھی کرتا ہے، آل رسول کے دوستوں سے دوستی بھی کرتا ہے، ان کے دشمنوں سے دشمنی بھی کرتا ہے، لیکن فعلاً ان کے امر و نہی کی مخالفت کرتا ہے۔ تو ایسا انسان جناب سیدہ نے فرمایا، بہار کی روایت ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ ایسا انسان جنت میں جائے گا، لیکن جب جائے گا جب اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ لیکن شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے، ہمارے محبوں سے کو دوست رکھتا ہے، ہمارے دشمنوں کو دشمن رکھتا ہے، اور عملاً ہمارے امر و نہی کی تائید بھی کرتا ہے۔ تو ایسا انسان بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن محب جنت میں ایسے داخل نہیں ہوگا جب تک پروردگار عالم اس کو اس کے گناہوں سے پاک نہ کر دے۔ تو شیعہ کون ہے؟ چھڑایا کسے ہے جناب سیدہ نے؟ لِأَنَّهَا فُتِمَتْ شِيَعَتُهَا مِنَ النَّارِ، کہ فاطمہ نام اس لیے رکھا کیونکہ روز ازل سے جناب سیدہ اور فاطمہ نے اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے علیحدہ کر دیا ہے، شیعوں کو۔ لیکن شیعوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جو امر و نہی کی مخالفت عملاً نہ کرتا ہو، جو ان کے احکامات اور محرمات ہیں عملاً ان کی مخالفت نہ کرتا ہو بلکہ عملاً ان کی تائید کرتا ہو۔ یہ ہے شیعہ کی ڈیفینیشن۔ تو جناب سیدہ جو ایک کامل نمونہ ہے، پروردگار عالم نے کامل نمونہ بنا کر پیش کی کہ عورت کی زندگی کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ وہ بیٹی ہوتی ہے، وہ زوجہ ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ جناب سیدہ کامل بیٹی، کامل زوجہ، کامل ماں۔ کامل بیٹی ایسی کہ باپ کہے تو بیٹی نہیں ہے، تو تو ماں ہے۔ فاطمہ انتی امو ابیہا، اے فاطمہ تو میری ماں ہے، انتی امو ابیہا۔ وہ بیٹی جو کار رسالت میں شریک رہی۔ رسول اللہ کی جو مکی زندگی ہے، رسول اللہ گھر بھر کی دن بھر کی تبلیغی تھکان کے بعد لہو لہان ہو کر گھر کے اندر تشریف لاتے تھے۔ زخموں سے چور ہے نبوت۔ یہ ننھی سی بچی گرم پانی کر کے لاتی، کپڑے کو اس میں ڈبوتی، اپنے باپ کے زخموں کو صاف کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ جب باپ اس شفقت کو دیکھتا تھا بیٹی کی تو سینے سے لگا کے کہتا تھا، فاطمہ انتی امی امو ابیہا، تو بیٹی کی طرح پیار نہیں کرتی، تو ماں کی طرح شفقتیں کیا کرتی۔ تو کامل بیٹی ایسی کہ باپ کہے تو بیٹی نہیں ہے، تو ماں ہے۔ ایک باپ کی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ باپ اگر مشن رکھتا ہے، باپ اگر اغراض و مقاصد رکھتا ہے، باپ اگر تحریک لے کر آگے بڑھ رہا ہے، تو ایک باپ کی کامیابی کیا ہے؟ کہ بیٹی مشن میں شریک ہو جائے، اور بیٹی ہو بہو ایسی ہو جائے جیسا باپ چاہتا ہے۔ جناب سیدہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہ ہے تو وہ جناب سیدہ ہے۔ صورت میں رسول جیسی، سیرت میں رسول جیسی، یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں، معصوم کا قول ہے کہ جناب سیدہ ایسے چلتی تھی معلوم ہوتا تھا رسول چل رہے ہیں۔ رسول اللہ کا لہجہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو عطا کیا تھا۔ دربار میں جب گفتگو کی ہے تو لوگ کہتے تھے محسوس ہوتا ہے جیسے رسول اللہ آ گئے۔ جیسے جناب زینب کو علی کا لہجہ عطا کیا تھا، ایسے ہی جناب فاطمہ کو رسول اللہ کا لہجہ عطا کیا تھا۔ ہو بہو رسول جیسے، شکل میں، سیرت میں، صورت میں، گفتگو کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بالکل رسول جیسے، ہو بہو رسول جیسے۔ رسول کی دوسری تصویر کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اس لیے رسول نے کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ٹکڑے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو کل کی صفات ہوتی ہیں وہی ٹکڑے کی صفات ہوتی ہیں۔ تو اگر رسول کی اثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کو مجسم دیکھنا ہے تو نور سیدہ کو دیکھنا، ہو بہو رسول جیسے، ہو بہو رسول جیسے جناب سیدہ۔ تو ایسی بیٹی کہ نبی کہیں کہ فاطمہ انتی ام ابیہا،
کہتے ہیں عزیزو جڑ کو، عربی میں ماں کو بھی کہا جاتا ہے اور جڑ کو بھی کہا جاتا ہے، درخت کی جو جڑ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ فاطمہ انتی ابیہا، کیا مطلب؟ فاطمہ تو کیا ہے؟ یہ دیکھیں حقیقت کیا ہے جناب سیدہ کی۔ فاطمہ انتی ابیہا کیا مطلب؟ کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو۔ جڑ کو، تو اس کی تفسیر کیا ہوگی کہ فاطمہ تو شاخ رسالت، شاخ نبوت، شاخ ولایت کی جڑ کا نام ہے۔ اگر تو نہ ہوتی تو نہ شان رسالت ہوتی نہ شان ولایت ہوتی۔ تیری وجہ سے رسالت ہے، تیری وجہ سے ہدایت ہے، تیری وجہ سے امامت ہے، تیری وجہ سے ولایت ہے۔ اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو حسن اور حسین نہ ہوتے۔ حسن اور حسین مولا علی کی بنا پر نہیں ہے، جناب سیدہ کی بنا پر ہے، کیونکہ جناب سیدہ مصدر و مخرج و منبع ولایت کا نام ہے۔ مخرج و مصدر و منبع ولایت کا نام۔ ولایت پھوٹی ہے تو ذات سیدہ سے پھوٹی، ولایت آگے بڑھی ہے تو ذات سیدہ کی بنا پر، ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھا ہے تو نور سیدہ کی بنا پر۔ تو نور سیدہ کیا ہے؟ یہ ہے دراصل اصل حقیقت، کہ جس کی بنا پر نور رسالت ہے اور نور امامت ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا فاطمہ انتی ابیہا، وہ بیٹی۔ کیسی بیٹی؟ دیکھیے بیٹیوں کو کیسا ہونا چاہیے، سیرت سیدہ پر نظر کریں کہ جب عقد ہوا جناب سیدہ کا اور دلہن بنی، اور دلہن بن کر در علی پر پہنچی، تو ایسی ڈولی اس سے پہلے نہ اٹھی تھی نہ اٹھے گی جس ڈولی کی لگام اس کے ہاتھوں میں ہو جس کے ہاتھوں میں دو جہاں کی لگام ہے۔ رسول اللہ کی نظر جناب سیدہ کے بوسیدہ لباس پر پڑی۔ دلہن ہے جناب سیدہ اور بوسیدہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میری بچی، دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ جب بیٹیاں دلہن بن کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو نیا لباس پہنتی ہیں۔ تیرے غریب باپ نے تجھ کو دو لباس دیے تھے، ایک نیا لباس اور ایک پرانا لباس۔ اے فاطمہ، آج تجھ کو نیا لباس پہننا چاہیے تھا۔ جناب سیدہ کہتی ہیں بابا میں نے نیا لباس زیبتن کیا تھا، لیکن آپ کی امت کی ایک غریب عورت آ گئی جس نے لباس کا سوال کیا۔ بابا میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں پرانا لباس آپ کی امت کی ایک غریب ترین خاتون کو مرحمت فرما دوں اور نیا لباس پہنے رہوں، لہٰذا نیا لباس میں نے اس غریب عورت کو دے دیا اور پرانا لباس پہن لیا۔ یہ ہے کردار جناب سیدہ۔ اگر یہ لباس جناب سیدہ نہ دیتی تو کب تک پرانا نہ ہوتا، لیکن جناب سیدہ نے یہ لباس دے کر قیامت تک کے لیے نیا کر دیا۔ آج بھی اس لباس کا تذکرہ 1400 برس کے بعد لکھنؤ میں ہو رہا ہے جس کا تانا بانا بھی پرانا نہیں ہوا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو کامل بیٹی کیسی کہ جو باپ کی منشا ہے وہی بیٹی کی منشا ہے، جو باپ چاہتا ہے وہی بیٹی چاہتی ہے، باپ جیسا چاہتا ہے بیٹی کو دیکھنا۔ جناب سیدہ کی سیرت ایسی ہے، یہ ہے کامل بیٹی۔ تو کامل بیٹی جناب سیدہ، کامل ماں جناب سیدہ، کہ ایسی تربیت کی اولاد کی کہ حسن اور حسین، زینب اور ام کلثوم جیسی شخصیت وجود میں آئی۔ یہ آغوش سیدہ کا صدقہ ہے، ایسی تربیت کی اولاد کی کہ دیکھیں جناب سیدہ درس دے رہی ہے۔ کیا درس دے رہی ہیں کہ امام حسن آتے ہیں گھر میں، کہا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو، کہاں گئے تھے اور کیا کام کیا؟ کہا اماں مسجد سے آ رہا ہوں اور نانا کا خطبہ سن کے آ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ کیا پوچھا ماں نے؟ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو اور کیا کر کے آ رہے ہو؟ عصمت جانتی تھی کہ امامت کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی،
لیکن تربیت کے لیے سوال کیا تاکہ میرے امت کی خواتین جان لیں کہ وہ اولاد پر نظر رکھے کہ اولاد کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ کہا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو اور کیا کر کے آ رہے ہو؟ کہا اماں مسجد سے آ رہا ہوں اور نانا کا خطبہ سن کے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا سناؤ۔ خطبہ سنایا رسول اللہ کے لہجے میں، خطبہ سنایا، کیونکہ امام حسن، دیکھیں امام حسن امام حسین دو شخصیت ہیں، رسول اللہ اور مولا کائنات دو شخصیت ہیں۔ توجہ دو، جناب زینب ایک شخصیت، مولا علی اور رسول اللہ۔ رسول کی بیٹی جناب سیدہ، کیونکہ اس خاندان میں دو ہی شخصیتوں کے جلوے نظر آتے ہیں، یا تو مصطفیٰ کے جلوے ہیں یا مرتضیٰ کے جلوے ہیں۔ یا تو کوئی مصطفیٰ ہے یا کوئی مرتضیٰ ہے۔ جناب سیدہ رسول کی بیٹی، جناب زینب مولا کائنات کی بیٹی، جناب سیدہ ہو بہو نبی جیسی، جناب زینب ہو بہو علی جیسی، امام حسن ہو بہو نبی جیسے، امام حسین ہو بہو علی جیسے، ہو بہو علی جیسے، لہجہ، چلنا، گفتار، رفتار، صورت۔ امام حسن بالکل نبی جیسے، امام حسین بالکل علی جیسے۔ اب اللہ نے ایک بیٹا ایسا امام حسن کو دیا جس کا نام تھا قاسم، جو ہو بہو علی جیسا، اور ایک بیٹا ایسا امام حسین کو دیا جناب علی اکبر جو ہو بہو نبی جیسے۔ تو دو ہی شخصیتوں کے جلوے اس خاندان میں نظر آتے ہیں، یا تو رسول اللہ جیسا ہے کوئی، یا کوئی علی جیسا ہے۔ اور علی اور رسول کی حقیقت ایک ہے، کیونکہ اللہ نے ان دونوں کو ایک ہی نور سے خلق فرمایا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو کامل بیٹی، کامل ماں، کامل زوجہ، کامل زوجہ۔ اب آپ دیکھیں، کیونکہ جناب سیدہ کی شخصیت کے تین اہم ترین پہلو ہیں، یہ ذہنوں میں رہے نوجوان، کیونکہ پیغام دیکھا ان مجلسوں کے ذریعے کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ان نوجوانوں کو کہ جو اہتمام کرتے ہیں مجالس کا، ان کا مقصد ہے کہ وہ چیزیں پہنچائی جائیں منبر سے جو عموماً نہیں پہنچائی جاتی، عموماً نہیں پہنچائی جاتی۔ تو ان کا مقصد کیا ہے مجالس کا؟ کہ آل رسول کے حقیقی پیغام اور تعلیمات کو نشر کرنا۔ تو لہذا کامل زوجہ، تین پہلو ہیں شخصیت کے آپ کے، روحانی پہلو، خانگی اور سماجی پہلو، سیاسی پہلو۔ جناب سیدہ کی شخصیت کے تین پہلو ہیں، روحانی پہلو، دینی پہلو، یہ ایک پہلو ہے دینی اور روحانی پہلو۔ دوسرا پہلو سماجی اور خانگی، جو فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور جو سوشل لائف سے تعلق رکھتا ہے۔ تیسرا پولیٹیکل پہلو، پولیٹیکل آسپیکٹ آپ کی زندگی کا۔ ان تینوں پہلوؤں کی جناب سیدہ رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، روحانی پہلو، خانگی پہلو، سماجی پہلو اور سیاسی پہلو۔ روحانی پہلو آپ نے سنا ہے، خانگی پہلو بھی تقریباً آپ نے سنا ہے، سماجی پہلو کہ جناب سیدہ نے کس طریقے سے خلقت خدا کی خدمت کی۔ توجہ، جناب سیدہ کا آستانہ وہ آستانہ تھا جہاں سے مخلوق کی خدمت کی جاتی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں،
کہ اگر کوئی نادار آیا، کوئی غریب آیا، کوئی مفلس آیا، اسے کچھ چاہیے تو رسول نے ایک ہی راستہ بتایا، وہ تھا در سیدہ۔ اگر کوئی بھوکا ہے، کسی کے پاس لباس نہیں ہے، اسباب حیات نہیں ہے، سواری کا جانور نہیں ہے، اور سوال کیا رسول کی بارگاہ میں، تو رسول نے رہنمائی فرمائی کہ جاؤ در سیدہ پر جاؤ، اس در سے تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور عطا ہوگا۔ توجہ ہے، یہ ہے آپ کی زندگی کا سماجی اور خاندی پہلو۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ مولا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری والدہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتی رہی، رات بھر تسبیح، تہلیل، قیام، رکوع، سجود، یہاں تک کہ میرے والدہ کے پیروں میں ورم آ گیا۔ رات بھر میری والدہ اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ اب دیکھیں خدمت خلق کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اس جذبے کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے اس جذبے کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے آل رسول کی اس تعلیم سے فائدہ حاصل نہیں کیا اور سماج کو یہ فائدہ نہیں دیا کہ جناب سیدہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتی رہی، اور جب دعا کا وقت آیا تو امام حسن کہتے ہیں میں سن رہا تھا کہ جناب سیدہ دعا کرتی رہی پڑوسیوں کے لیے، غیروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، غیروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی رہی، اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ جب عبادت تمام ہو گئی تو امام حسن نے پوچھا والدہ گرامی آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ ہم لوگوں کے لیے کوئی دعا نہیں کی، دوسروں کے لیے دعا کرتی رہی، پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی رہی۔ جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں کہ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی بعد میں گھر والے، یہ ہے جناب سیدہ کی سماجی تعلیم۔ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی بعد میں گھر والے۔ ہم لوگ پڑوسیوں کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ کون ہے جو پڑوس میں رہ رہا ہے۔ مولا کائنات اپنی وصیت میں فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے اتنے حقوق بیان فرمائے پڑوسیوں کے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید میراث میں پڑوسیوں کا بھی حصہ ہوگا۔ پراپرٹی میں اتنے حقوق بیان کیے پڑوسیوں کے، اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ میراث میں شاید پڑوسیوں کا بھی حصہ ہوگا۔ تو اسلام حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ جو رشتے ہیں ان کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں، ان کو ادا کر دیا جائے، اسلام کا فریضہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جب مولا سے پوچھا کہ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، 2 جملوں میں بیان کریں، تو مولا نے کہا اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق کو پورا کر دینے کا نام اسلام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو جناب سیدہ کامل زوجہ ہیں کہ اگر دولت ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر دولت نہیں ہے تو پھر بہترین شریک حیات وہ ہے کہ جو بیجا سوال کر کے شوہر کو اذیت نہ دے۔ جناب سیدہ نے کبھی کسی چیز کا سوال اپنے شوہر سے نہیں کیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ مولا کائنات نے کہا فاطمہ آپ نے کسی چیز کا سوال ہم سے نہیں کیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی سوال کریں۔ جناب سیدہ کہتی ہیں اے میرے والی و وارث، اے ابو الحسن، اے امیر المومنین، میں آپ کی زوجہ ہوں، اس سے بڑا کیا مقام ہوگا، اس سے بڑھ کر شرف کی بات کیا ہوگی کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، آپ میرے شوہر، میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی۔ مولا نے اصرار کیا کہ سیدہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی سوال کریں۔ جب اصرار بڑھ گیا تو جناب سیدہ کہتی ہے ٹھیک ہے یا علی، اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں سے سیب مل جاتا اور میں سیب کھاتی۔ پہلی بار کسی چیز کی تمنا جناب سیدہ نے کی۔ مولا کائنات تیزی سے آگے بڑھے، بازار کے اندر گئے،
شاید وہ موسم نہ ہوگا اس پھل کا، تو بہت محنت اور مشقت کے بعد علی کو کہیں سے ایک سیب حاصل کیا۔ مولا علی سیب لے کر آ رہے تھے کہ بیوہ کی گود میں ایک یتیم بچہ تھا، اس کی نظر جب اس پھل پر پڑی تو وہ یتیم بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں اگر ہمارا باپ زندہ ہوتا تو ہمیں بھی پھل لا کر دیتا۔ مولا آگے بڑھے اور اس بچے کو وہ پھل دے دیا۔ کبھی کسی چیز کی تمنا جناب سیدہ نے نہیں کی تھی، ایک پھل کی تمنا کی تھی۔ اب مولا علی کے ذہن میں یہ بات کہ وہ تمنا بھی میں سیدہ کی پوری نہ کر سکا، وہ علی کے قدم جو بہت تیزی کے ساتھ خیبر کی طرف بڑھے تھے، آج نہ جانے کون سا وزن محسوس کر رہے تھے کہ علی کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ علی آہستہ آہستہ قدموں کو اٹھا کر آگے بڑھ رہے تھے۔ صحن خانہ میں آئے تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ پھلوں کی خوشبو بلند ہو رہی ہے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے، جناب سیدہ کہتی ہیں، علی قمبر کو پھلوں کی ٹوکری دے کر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ قمبر کو پھلوں کی ٹوکری دے کر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مولا علی نے پیشانی کو سجدے میں جھکا دیا اور سجدے میں جھکا کے کہا، سیدہ قمبر نہیں آیا تھا، جبرائیل آیا تھا، اور اس علی نے نہیں بھیجے تھے، اس علی نے بھیجے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وہ جناب سیدہ جو کامل بیٹی، کامل زوجہ، کامل ماں، بس ایک آپ کی شخصیت میں ایک پہلو کی کمی ہے، کیا کہ آپ کسی کی بہن نہیں ہیں، آپ کا کوئی بھائی نہیں تھا، آپ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اسی مقصد کے تحت پروردگار عالم نے ثانی زہرا کو خلق کیا، کیونکہ ثانی زہرا جناب فاطمۃ الزہرا کی جملہ صفتوں کے تسلسل کا نام ہے۔ کامل بیٹی کیسی ہوتی ہے، کامل زوجہ کیسی ہوتی ہے، کامل ماں کیسی ہوتی ہے، سیرت سیدہ کو دیکھو۔ کامل بہن کیسی ہوتی ہے، سیرت زینب کو دیکھو کہ جناب زینب جو فاطمہ کا ٹکڑا ہے، جیسے سیدہ رسول کا ٹکڑا ہے، ایسے ہی زینب فاطمۃ الزہرا کا ٹکڑا ہے۔ آپ کی سیرت کا تسلسل ہے، آپ کی صفتوں کا تسلسل ہے۔ مدینے سے جا رہے ہیں امام حسین، جناب سیدہ کی بیٹی زینب، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنے شوہر کے پاس آئیں، کہا عبداللہ شوہر کی اجازت کے بغیر میں جا نہیں سکتی اور اپنے بھائی حسین کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ جس نے اپنی نسل قربان کر دی اپنے بھائی پر، جس نے اون و محمد قربان کر دیے اپنے بھائی پر۔ آپ نے اماموں کی نسلوں کے بارے میں سنا اور دیکھا، سادات کرام، سادات عظام یہاں پر ہیں، موجود ہیں۔ جناب عباس کی اولاد ہے، امام حسن کی اولادیں ہیں، محمد حنفیہ کی اولادیں ہیں، لیکن کیا سنا آپ نے کہ یہ زینب کی اولاد ہے؟ جس نے اپنی نسل کو قربان کر دیا ہو، اس بہن کا نام زینب ہے، جو اپنے بچوں پر نہیں روئی، حسین کے بچوں پر روتی رہی، حسین کے شہیدوں پر روتی رہی، نہیں روئی۔ جب کٹے ہوئے سر آئے ہیں، جناب علی اکبر کا سر، اون و محمد کے سر، قاسم کا سر،
جب کٹے ہوئے سر آئے تو ہر سر پر ایک بی بی تھی جو رو رہی تھی، مگر 2 سر ایسے تھے جن پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا اے زینب کہ یہ بچے لاوارث ہیں؟ جناب زینب کہتے ہیں یہ بچے لاوارث نہیں ہیں، زینب ان کی ماں ہے۔ وہ زینب کہ جس نے اپنے بچے قربان کر دیے، جو اپنے بچوں کو نہیں روئی، جو حسین کے بچوں کو روتی رہی۔ اور جب مدینے میں آئی تو بہت دن ہو گئے، جناب زینب اپنے گھر میں تشریف نہیں لائی۔ جناب عبداللہ آئے، کہا زینب بہت دن ہو گئے آپ کو آئے ہوئے، اپنے گھر میں آ جائیں۔ بہت دنوں کے بعد جناب زینب اپنے گھر میں گئی، دروازہ کھولا، صحن خانہ آیا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس حجرے میں داخل ہوئی جو اون و محمد کا حجرہ تھا، اور دیکھا جو چھوٹے چھوٹے بستر لگے ہوئے ہیں۔ اون و محمد کی یاد آئی، کربلا کی طرف رخ کر کے کہا اے میرے بچوں اون و محمد، ارے شام ہو گئی، تم گھر کو لوٹ کر نہیں آئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وہ جناب زینب کہ جو بچوں کو نہیں روئی، جو بھائی کو روتی رہی، جو زندگی بھر گریہ کرتی رہی، وہ جناب زینب جو اپنی ماں کی قبر پر آئیں تو حسین کا کرتا نکالا، کہا ماں ہمارے والی و وارث حسین تھے، جب ہم یہاں سے گئے تھے تو حسین ہمارے ساتھ تھے، اب ماں جب لوٹ کے آئے ہیں تو حسین کو کربلا کے حوالے کر کے۔ ہاں زادارو، وہ جناب زینب جو گریہ کرتی رہی، جس نے رسول کی قبر پر آ کر گریہ کیا، وہ جناب زینب، وہ جناب زینب کہ جو کربلا کے بعد حسین بن گئی، جو کربلا کے بعد عباس بن گئی، نہ قدموں میں ارتعاش، نہ ہاتھوں میں کپ کپی، ایک اہنی چٹان جرت کی اور آسمان یقین کا۔ امامت جس کو وصیت کرے اس سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں کوئی اور زندگی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ جو کربلا کے بعد مقصد حسینی کو منزل مقصود تک پہنچائے، اس سے زیادہ بڑھ کر دنیا میں کوئی اور زندگی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ وہ جناب زینب کہ جس نے زین العابدین کا تحفظ کیا، وہ جناب زینب کہ جس نے اپنے خدموں سے ظالم کو بے نقاب کر دیا، جس نے ہنگامے مچا دیے اور یزید کے چہرے کے آگے پڑی ہوئی اس نقاب کو کھینچ لیا جس کے پیچھے ابو سفیان کا طاغوتی چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ جناب زینب کہ جب کبھی جناب سید سجاد کی جان کو بچاتی ہے، کبھی سکینہ کا تحفظ کرتی ہے۔ وہ جناب زینب جو یزید کے دربار میں آ گئی، یزید کہتا ہے کہ اے عورتوں ہٹ جاؤ، میں علی کی بیٹی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ساری عورتیں ہٹ گئیں مگر ایک ضعیفہ رہ گئی کہ جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس کے بال سفید تھے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اے ضعیفہ زینب کے سامنے سے ہٹ جا، میں زینب سے بنفس نفیس گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ یزید نے کہا تو وہ کمر جو جھکی ہوئی تھی اس میں عزم طاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب فضہ کہتی ہیں یزید تو علی کی بیٹی سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ یزید کہتا ہے تم اسیر ہو، میں حاکم وقت ہوں، میں جس سے چاہوں اس سے گفتگو کروں۔ یزید نے جلاد کو حکم دیا اور جلاد تازیانہ لے کر آگے بڑھا۔ جناب فضہ نے محسوس کیا کہ یزید کی پشت پر 400 حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے ان کی غیرتوں کو للکار کے کہا اے حبش کے غیور جوانوں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک ظالم تمہارے سلطان کی بیٹی پر تازیانہ مارے اور تم یہ تماشا دیکھتے رہو۔ آزادارو، ایک مرتبہ حبش کے غیور جوانوں کو غیرت آئی اور انہوں نے اپنی تلواروں کو بے نیام کیا، یزید کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور آ کے کہا یزید یہ ہمارے بادشاہ کی بیٹی فضہ ہے، ہماری غیرتیں یہ گوارا نہیں کرتی کہ جلاد اس کو تازیانہ مارے۔ یزید اس نئے انقلاب سے گھبرا کے کہتا ہے اے جلاد اس خاتون کو تازیانہ نہ مارنا، یہ حبش کے سلطان کی بیٹی ہے۔ جب جناب زینب نے یہ سنا تو ایک مرتبہ تڑپ کے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اے یا جدہ رسول اللہ، آپ نے دیکھا کہ ایک کنیز کو بچانے والے کتنے آ گئے مگر کوئی نہ تھا جو یہ کہتا کہ اے جلاد اس کو تازیانہ نہ مار، یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ حسيني طفل حسيني
يميني هذه كربلاء علم في يميني أنا طفل حسيني